السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب انصاری، ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں۔ ہم مرکب ناقص پڑھ رہے تھے، اس کی قسمیں دیکھی ہم نے، مرکب اضافی کو دیکھا، پھر مرکب توصیفی کو دیکھا۔ ابھی اس لیکچر میں ہم مرکب اشاری کو دیکھیں گے۔ تو کیا ہے مرکب اشاری؟ یہ وہ مرکب ناقص ہے جو اسماء اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے، جیسے ھذا الولد، ھذا الولد یہ لڑکا۔ پہلی بات تو مرکب اشاری کیا ہے؟ ایک مرکب ناقص ہے، یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوتا ہے، یہ جملے کا جز ہوتا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسا ہے؟ اسماء اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے، جیسے ھذا الولد۔ مشار الیہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو مشار الیہ کہیں گے۔ اسماء اشارہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ اسماء ہیں جن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کیا ہوتا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ بولتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ھذا الولد کے اگزامپل میں ھذا کیا ہے؟ ہمارا اسم اشارہ ہے، اس کے ذریعے ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور ولد کیا، الولد کیا ہے؟ مشار الیہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسماء اشارہ کو۔ اشارہ قریب، قریب کے لیے، قریب میں کوئی چیز ہو تو اس کے لیے کون سے اسماء کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے؟ اشارہ بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، دور کی چیزوں کے لیے، دور کی چیزوں کے لیے کن اسماء کا استعمال کیا جاتا ہے؟ قریب کا مطلب ہوتا ہے قریب میں کوئی چیز ہو، اور بعید کا مطلب ہوتا ہے دور ہو۔ تو اگر یہاں پہ اگزامپل دیکھیے، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ اور اشارہ بعید میں کیا کیا آئے گا؟ ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ یہ سارے اسماء اشارہ ہیں۔ دیکھیے، قریب میں جب کوئی ایک مذکر چیز ہوگی تو اس کی طرف اشارہ کریں گے ھذا کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ قریب میں جب کوئی دو مذکر چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے ھذانی سے اشارہ کریں گے، اور قریب میں ڈھیر ساری مذکر چیزیں اگر رکھی ہوئی ہوں گی تو ان کی طرف اشارہ کریں گے ھؤلائی سے۔ اسی طریقے سے قریب میں کوئی ایک مؤنث چیز ہوگی تو ھذہ بولیں گے، دو مؤنث چیزیں ہوں گی تو ھاتانی بولیں گے، اور جب دو سے زیادہ مؤنث چیزیں ہوں گی تو ھؤلائی بولیں گے۔ یعنی جمع اگر کوئی چیز قریب میں ہے، مذکر ہو یا مؤنث، اس کے لیے ھؤلائی لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی چیز دور ہے، ایک چیز ہے مذکر ہے، دور ہے، تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوگا، دو چیزیں ہیں تو ذانی کا استعمال ہوگا، دو سے زیادہ ہیں تو اولئک کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح ایک مؤنث چیز اگر دور ہے تو اس کے لیے تلک کا استعمال ہوگا، دو مؤنث چیزیں دور ہیں تو تانک کا استعمال ہوگا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور دو سے زیادہ ہیں تو اولئک کا استعمال ہوگا۔ اس کو ایک ایگزامپل سے تھوڑی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں ہم، تاکہ چیزیں زیادہ مشکل نہ لگیں۔ ابھی آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا یہ کیا ہے، انگلش میں تو صرف دس اور دیٹ بولتے ہیں، یہاں پہ اتنا سارا چیزیں کیوں ہیں؟ تو یہاں پہ تھوڑی اسپیسیفک ہیں چیزیں، ایک کے لیے الگ ہے، دو کے لیے دوسرا ہے، دو سے زیادہ کے لیے دوسرا ہے۔ پہلے تو یہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار اس کو ایگزامپل سے پریکٹس کر کے۔ جیسے ہم میل میں لے لیتے ہیں، مذکر میں لے لیتے ہیں ولدن لفظ کو، اور فیمیل میں لے لیتے ہیں بنتن لفظ کو۔ الولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، اور البنت کا مطلب ہوتا ہے لڑکی۔ تو اگر کوئی ایک لڑکا پاس میں ہے تو اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ ھذا الولد بولیں گے۔ اگر کوئی ایک لڑکا پاس میں ہے تو اس کے لیے ھذا الولد بولیں گے۔ دو لڑکے اگر قریب میں ہیں تو ان کے لیے کیا بولیں گے؟ ھذان الولدان، ھذا الولد یہ لڑکا، ھذان الولدان یہ دو لڑکے، ھؤلاء الاولاد یہ سب لڑکے، ٹھیک ہے۔ ولدن ایک لڑکے کے لیے بولتے ہیں، ولدانی دو لڑکے کے لیے بولتے ہیں، اور اولادن دو سے زیادہ لڑکے۔ اور اسی طریقے سے اسماء اشارہ کا بھی استعمال ہوگا، ایک لڑکا قریب میں ہے تو ھذا الولد بولا، دو لڑکے قریب میں ہیں تو ھذان الولدان بولا، اور دو سے زیادہ لڑکے جب قریب میں ہوں گے تو ھؤلاء الاولاد بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک لڑکی ہمارے قریب میں ہے تو اس کے لیے بولیں گے ھذہ البنت، دو لڑکیاں ہیں تو ھاتان البنتان یہ دو لڑکیاں، اور دو سے زیادہ لڑکیاں قریب میں ہوں گی تو بولیں گے ھؤلاء البنات یہ سب لڑکیاں۔
जमा में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आइए दूर का देखते हैं। ये तो इशारा करीब हमने देख लिया एग्जाम्पल के साथ। अब इशारा बईद देखते हैं दूर के लिए। तो दूर अगर कोई एक लड़का खड़ा होगा तो हम बोलेंगे ज़ालिकल वलदु, वो लड़का। दो लड़के अगर दूर खड़े हुए होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ज़ानिकल वलदानी, वो दो लड़के। और दो से ज़्यादा लड़के अगर दूर खड़े होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उलाइकल औलादु, वो सब लड़के। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक लड़की दूर खड़ी होगी तो हम क्या बोलेंगे, तिलकल बिन्तु, वो लड़की। दो खड़ी होंगी तो क्या बोलेंगे, तानिकल बिनताने। और दो से ज़्यादा खड़ी होंगी दूर तो क्या बोलेंगे, उलाइकल बनातु। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग अस्माए इशारा हैं, करीब और दूर के लिए भी अलग अलग हैं, और वाहिद, तस्निया और जमा के एतबार से भी अलग अलग हैं। तो इस तरीके से इतने सारे हो जाते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ये इशारा करीब में आ जाएंगे। फिर इशारा बईद में ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ठीक है, ये आगे बात देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि अस्माए इशारा जो हैं ये मारिफा होते हैं। नकरा और मारिफा क्या होता है हम पढ़ के आए हैं। मारिफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को। तो ये जितने भी अस्माए इशारा दिख रहे हैं ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अस्माए इशारा और मुशारुन इलैह इराब, अदद, जिन्स और वसत के एतबार से एक जैसे होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ सिफ़त इन चारों एतबार से एक जैसे थे। उसी तरीके से अस्माए इशारा भी और मुशारुन इलैह भी एक जैसे होते हैं। इराब के एतबार से मतलब हालत रफ़ा में होंगे तो दोनों हालत रफ़ा में होंगे, नसब में होंगे तो दोनों हालत नसब में होंगे, और जर की हालत में होंगे तो दोनों हालत जर में होंगे। अदद के एतबार से अगर जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो एक है तो अस्माए इशारा भी वाहिद का लाएंगे, और दो है तो अस्माए इशारा भी तस्निया वाले आएंगे, और जमा है तो अस्माए इशारा भी जमा वाले आएंगे। जिन्स के एतबार से भी हमने देखा अलवलदु के साथ हाज़ा का इस्तेमाल हुआ था और अलबिन्तु के साथ हाज़िही का इस्तेमाल हुआ था, मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ मुअन्नस। और वसअत के एतबार से सेम होने का मतलब ये है कि अगर मारफा होगा तो दोनों मारफा, अगर नकरा होगा तो दोनों नकरा। और हमने पिछली स्लाइड में ही देखा कि अस्माए इशारा सारे के सारे मारफा हैं, तो मुशारुन इलैह को भी हम लाज़िमन मारफा ही लाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स में वलदुन है तो इसकी तरफ इशारा करना होगा तो क्या लिखेंगे, हाज़ल वलदु लिखेंगे। देखिए हाज़ा मारफा है इसीलिए अल वलदु लाए, और हाज़ान और वलदानी के लिए क्या लाएंगे, हाज़ानिल वलदानी। औलादुन के लिए हाउलाइल औलादु। इसी तरीके से बिन्तुन के लिए हाज़िहिल बिन्तु, बिनताने के लिए हातानिल बिनतानी, और बनातुन के लिए हाउलाइल बनातु लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अस्माए इशारा कंप्लीट हो गया। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, पढ़ते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।